آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب امید سے تھی اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں مہمان بن کر تشریف لائے تو میں نے اپنے اندر عجیب و غریب تبدیلیاں اور حیرت انگیز واقعات محسوس کی۔ حمل کے ایام میں عورتیں بالعموم جو بوجھ اور تکلیف محسوس کیا کرتی ہیں اس کا قطعاً مجھے کوئی احساس نہیں ہوا۔ اگر کوئی پتھر یا روڑا میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا تو وہ روئی کی طرح نرم ہو جاتا۔ دیہاتوں میں رواج تھا کہ عورتیں کنویں پر پانی لینے کے لیے جایا کرتی تھی، باری باری اپنا ڈول کنویں میں ڈالتی اور پانی لے لیتی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر پانی لینے جایا کرتی تھی۔ عورتیں اپنا ڈول ڈال کر پانی نکال لیتی۔ جب میں کنویں میں ڈول ڈالتی تو پانی اڑ کر کنویں کے مڈیڑ تک آ جایا کرتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ولادت سے پہلے مجھے عجیب و غریب خواب نظر آیا کرتے تھے، اکثر مجھے نور دکھائی دیتا۔ ایک روز میں نے اپنے سہیلیوں سے بتایا کہ جب اسے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں عجیب و غریب خواب دیکھتی ہوں۔ عورتوں نے کہا بہن ان ایام میں سائے کا اثر ہوتا ہے، ان ایام میں لوہے کا کڑا بنوا کر پہن لیجیے۔ میں بھی ان کے کہنے پر ایک لوہے کا کڑا بنوایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا۔ پہلی ہی رات میں ایک بزرگ ہستی، نورانی چہرہ، سفید ریش اور خوبصورت حسین و جمیل خواب میں نظر آئے اور میرے قریب آ کر انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہی میرے گلے کا کڑا ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ میں پریشان ہو گئی اور پوچھا بابا تم کون ہو اور تم نے یہ ظلم کیوں کیا؟ فرمایا بیٹی میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، تمہیں بشارت دینے آیا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں یہ جو بچہ ہے تو کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ نبیوں کا سردار ہے۔ بیٹی تیرے بطن میں یہ مقدس ہستی جو ہے یہ شرک و بدعت، فسق و فجور کو ختم کرنے آیا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل کے ایام میں مجھ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ مکہ کی عورتیں یہ بات عام ہو گئی کہ سردار مکہ عبد المطلب کی بہو نہایت قیمتی عطر استعمال کرتی ہے۔ جب یہ بات حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوئی، حضرت عبد المطلب تک پہنچی تو آپ نے اپنے اہلیہ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے کہا کہ آمنہ تمہاری بھی بہو ہے، تم اسے سمجھاؤ کہ ان ایام میں جب کہ وہ بیوہ بھی ہے عطریات اور خوشبو استعمال نہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی نے کہا میں نے کئی دفعہ سوچا کہ آمنہ کو بلا کر پوچھوں لیکن آج کل اس کی شخصیت میں ایسا روب اور جلال ہے کہ مجھے اس سے بات پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایک روز حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو کو بڑے ہی پیار سے بلایا اور پوچھا بیٹی تمہیں اتنے مسحور کن خوشبو کون لا کر دیتا ہے؟ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میں نے تو آج تک بازار ہی نہیں دیکھا، پھر میں بھلا بیوہ ہوتے ہوئے عطر کیوں استعمال کروں گا؟ آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، ان دنوں جو کچھ میں دیکھتی ہوں اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانے قرار دیں گے۔ میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پہ سایہ کرتے ہیں، پہاڑوں کے پاس جاتی ہوں تو مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، دیواروں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھ سے باتیں کرتی ہیں، درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو شاخیں جھک کر تعظیم کرتی ہیں، بیت اللہ کے پاس جاتی ہوں تو مجھے خوشخبری سناتا ہے۔ انتہا یہ کہ جو میرے سہاگ کی نشانی کے ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں میں جہاں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو کی مہک آتی ہے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک